اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے امام احمد رضا اور اصلاح معاشرہ۔ میں کوشش کروں گا کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ کارنامہ جو معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں آپ نے انجام دیا، اس کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں، تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ مجدد وقت جو ہوتا ہے اس کی نظر صرف انسان کے حال پر نہیں بلکہ اس کے دل پر بھی ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں پیش آنے والے جملہ مسائل کے حل کے سلسلے میں وہ کبھی قلم سے اور کبھی زبان سے اپنے فریضے کو انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی پہچان ایک عاشق رسول کی حیثیت سے ہے کہ یہ ان کا سب سے بڑا وصف تھا جو ان کی پہچان بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ، ان کی کیفیت، ان کا وجدان اور ان کا ضمیر ہمیشہ یہی کہتا رہا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت چند تقریروں کی کتابوں کو رٹ کر یا چند مصنفین کی کتابوں کو پڑھ کر کچھ چیزوں کو قلم بند کرنے والے یا اپنے افکار و نظریات کو اس کے سانچے میں ڈالنے والی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کی ایک نظر قرآن پر اور دوسری نظر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ یہاں سے یہ پتہ چلا نہ داغ دہلوی کے پاس وہ بیٹھے تھے، نہ مرزا غالب کی صحبت ان کو اختیار کرنے کا موقع ملا، بلکہ وہ جو کچھ بھی سیکھتے تھے، جو کچھ بھی کہتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، وہ قرآن کی روشنی میں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ اور اگر میری بات کسی کو مبالغہ لگتی ہو تو میں ان سے کہوں گا فتاوی رضویہ پڑھ لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہوگا مسئلہ کوئی بھی پوچھا جاتا ہو، جواب میں پہلے قرآن کی آیتیں، اس کے بعد احادیث، اس کے بعد فقہا کے اقوال اور اس کے بعد اپنی رائے پیش کرتے ہوئے امام احمد رضا نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سفیر عشق مصطفیٰ تھے، وہ داعی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آخر محبت رسول پلانے کی وجہ اور ہر لمحے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کرانے کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ جانتے تھے کہ جہاں ماں ساتھ چھوڑ دیتی ہے، جہاں باپ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں بھائی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جہاں دوست ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوتی، وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ان کی نظر بخاری شریف پر اتنی عظیم طریقے سے تھی، وہ لوگ جو معاذ اللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دریدہ دہنی کرتے ہوئے اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اپنی بچی کے لیے بھی کچھ قیامت میں نہیں کر سکیں گے۔ میں کہتا ہوں بخاری شریف کی اس حدیث کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب کل بروز قیامت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے تو میرا مولا فرمائے گا ارفع راسک، میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، فقل تسمع، کہو سنا جائے گا، سل تعطا، مانگو دیا جائے گا، وشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ میں حیران ہوں، اللہ اکبر، بچیوں کے ادارے وہ قائم کرتے ہیں، اور بچیوں کے اندر اگر کوئی بچی حافظ قرآن ہو جائے تو ان کے جلسے کے اندر وہ خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن بچی 10 ایسے شخصوں کو جنت میں لے جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ تو جو حافظ قرآن یا حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے تو جسے پروردگار نے قاسم جنت ہی بنایا ہو بلکہ مالک جنت بنایا ہو، ان کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہو۔ جن پر قرآن خود نازل ہوا، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا، جن کے صدقے میں اللہ عز و جل ساری نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے صرف آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی کے بہکاوے میں آنے کی بجائے میرے اس جملے کو خاص طور پر دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ آپ اگر کسی سے کہیں کہ ہمارا دین اچھا ہے،
ہمارے نبی بہت عظیم اختیار کے مالک ہیں، اور ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا، جن کے صدقے میں ہمیں رب قدیر ملا، جن کے صدقے میں ہمیں اسلام کی عظیم دولت ملی۔ آپ اگر کسی سے اس طریقے کی بات کہیں گے تو ممکن ہے اس کے سینے میں حضور کی عظمت بھی پیدا ہو اور اسلام کی عظمت بھی پیدا ہو، لیکن اگر آپ کسی سے یہ کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی اپنی بیٹی کے بھی کام نہیں آ سکتا، کس کے سینے میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی، کس کے سینے میں رسول اعظم کی الفت پیدا ہوگی۔ میں حیران ہوں یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اس طریقے کی بکواس کرتے ہیں، وہ کہاں سے پڑھے ہیں اور کیا پڑھے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ ہاں البتہ اتنا میں ضرور کہوں گا کہ وہ ضرور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار اللہ کی عطا سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا دور افراط و تفرید کا دور ہے، آج کا ہمارا ماحول بے اعتدالی کا ماحول ہے۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں وہاں پر اسراف، جہاں دیکھتے ہیں وہاں کہیں بخیلی نظر آتی ہے تو کہیں فضول خرچی نظر آتی ہے، اور ان دونوں کے اندر انسان زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ ذاتی زندگی کا مسئلہ ہو تو انسان فضول خرچی کا شکار ہے، اور جب راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو تو انسان بخیلی کا شکار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نہ بخیل کو پسند فرماتا ہے اور نہ مسرف کو پسند فرماتا ہے، بلکہ اللہ عز و جل یہ چاہتا ہے کہ بندے کی کیفیت دونوں کے درمیان رہے، نہ وہ بخیل ہو نہ ایسا ہو کہ سب کچھ لٹا دے یا اسراف کرے، بلکہ اس کی درمیانی کیفیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر جل جلالہ اپنے ان مقبول بندوں کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا، وہ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، اور ولم یقتروا، اور تنگی نہیں کرتے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیان کی راہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں یہاں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا، ہر وہ برائی جس کا تعلق انسان کے نفس اور شیطان کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے، اور وہ انسان کی روش جو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، ان سارے راستوں کو جب تک کہ بند نہیں کیا جائے گا، ہماری قوم عروج کی شاہراہ کی مسافر نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی بجائے من کے مالک بن چکے، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مال میرا ہے جیسے چاہوں خرچ کروں، من میرا ہے جو چاہوں کروں، خواہش میری ہے جیسے چاہوں پورا کروں۔ نہیں، خواہش کو بھی رسول اعظم کے لائے ہوئے دین کے تابع کرنا پڑے گا، مال کو بھی قانون الہی کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا، اور جان کو بھی قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں بخیلی کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار میں مصروف بھی رہتے ہیں، لیکن شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بخیل بر و بحر پر مصلی بھی بچھا دے تب بھی جہنم میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ بخیلی اتنا برا وصف ہے، بخیلی اتنا برا عمل ہے، اور بخیلی اتنا برا وصف ہے کہ جس کو یہ وصف لاحق ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جہاں قرآن نے بخیلی سے روکا ہے وہیں پر قرآن نے اسراف سے بھی روکا، وہیں قرآن نے فضول خرچی سے بھی روکا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کے مسلمانوں کی پوزیشن دیکھی جائے تو آج کا مسلمان یا بخیلی کا شکار نظر آئے گا یا اسراف کا شکار نظر آئے گا۔ اس کی زندگی میں اعتدال نہیں ہے، اس کی زندگی میں درمیانی راہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جس نے درمیانی راہ اختیار کی اس نے اپنی نصف معیشت کو محفوظ کر لیا۔ جب کوئی انسان درمیانی راہ چلتا ہے، امیری ہو یا غریبی، اس کی چال فاخرانہ نہیں ہوتی، اسراف والی نہیں ہوتی، اور جب اس کے پاس دولت آ جائے تو بخیلی بھی نہیں کرتا اور فضول خرچی بھی نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے حوالے سے فرماتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، سخاوت کتنا عظیم وصف ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا عظیم وصف ہے، اور جب خرچ کرنے کی بات آئے تو کون سی چیز اللہ کے نام پر خرچ کرنی چاہیے،
इसकी निशानदेही भी कुरान ने की है और इसके हवाले से वजाहत भी कुरान ने की है। लेकिन जब हम उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो आज इल्मी एतबार से, खास तौर पर इल्म दीन के एतबार से जो इफलास का शिकार मुसलमान नजर आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों ने इल्म दीन के सिलसिले में अपनी दौलत को जो बेपनाह खर्च करना चाहिए उससे मुसलमानों ने अपना हाथ खींच लिया। आपने महसूस किया होगा तंगी के जमाने में सबसे पहले इंसान अगर कटौती किसी चीज में करता है तो खैर के रास्ते पर कटौती करता है। मस्जिद में 5,000 देता था, तंगी का वक्त आ गया या तंगी का वक्त आया तो सबसे पहले मस्जिद में देना कम करता है, लेकिन मोबाइल उतना ही चार्ज करेगा, घर में उतना ही एयर कंडीशन इस्तेमाल करेगा, गाड़ी में उतना ही पेट्रोल भराता हुआ नजर आएगा और दूसरी चीजों के अंदर शादी ब्याह में उसी तरीके से खर्च करता नजर आएगा। अगर आज हमारी कौम जिस तरीके से इल्म दीन से कोरी नजर आ रही है, अगर इसके सिलसिले में मैं कहूं तो गलत ना होगा, इसमें हमारे उन सरमाएदारों का कसूर है। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता, जो शादियों के अंदर तो करोड़ों खर्च करते हैं लेकिन दीन की आबियारी के सिलसिले के अंदर उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का हाल यह है, माजी करीब के सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान का 60% मुसलमान पहला कलिमा पढ़ना भी नहीं जानता है। यह हमारे यहां की पोजीशन है, यह हमारे यहां की सिचुएशन है। आज हमारी कौम के बच्चों को स्कूल की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, इलाज और मुआवजे के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास कोई बेहतरीन स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, दारुल उलूम भी हैं तो उस मेयार के इतने बुलंद नहीं हैं जहां पर इंसान की हर किस्म की तशनगी पूरी हो सके या बुझ सके। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है, अगर इस परेशानी को दूर किया जाए और इस पर तवज्जो दी जाए और इंसान इस सिलसिले में कोशिश करे और कटौती करना शुरू कर दे तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं पूरे मुआशरे के अंदर से इल्मी इफलास खत्म हो जाएगा और मुआशरे की पोजीशन यह होगी, हर बच्चा जेवर इल्म से आरास्ता होता नजर आएगा। सिर्फ 1 साल की शादियों के अंदर जितनी फुजुल खर्ची होती है, अगर उन्हीं पैसों को जमा कर दिया जाए तो हर साल हर शहर के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम हो सकती है। लेकिन इसराफ, फुजुल खर्ची हमारे मुआशरे के अंदर बढ़ती गई। हमने शैतान के फार्मूले पर अमल किया, रहमान के बताए हुए कानून पर अमल नहीं किया। शैतान का फार्मूला और शैतान का कानून क्या है, शैतान का वसवसा क्या है? तो कुरान कहता है शैतान यइदुकुमुल फक्र, शैतान फक्र का अंदेशा दिलाता है। राह खुदा में दोगे तो तंगी हो जाएगी, अल्लाह के नाम पे दोगे तो पैसा कम हो जाएगा, अल्लाह के नाम पे खर्च करोगे तो तुम्हारे माल में कमी हो जाएगी। लेकिन जब राह खुदा की बजाय उसे नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के लिए दौलत खर्च करने की बात आती है तो शैतान कहता है कमाया किसके लिए है? बेटे की शादी में करोड़ों खर्च नहीं करेगा तो कब करेगा? इतने किस्म के खाने नहीं बनाएगा तो कब बनाएगा? पता ये चला शैतान फुजुल खर्ची की तरफ उभारता है और इंसान उस वक्त फुजुल खर्ची करके मोमिन का भाई नहीं रहता, ये फुजुल खर्ची करने वाला शैतान का भाई बन जाता है। कि कुरान ने कहा इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन, कि बेशक फुजुल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीक क्या था, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का तरीक क्या था। तो आप देखेंगे जब जाती मामलात होते तो फुजुल खर्ची से अपने हाथ को रोक लेते और जब बात दीन की आती तो सब कुछ लुटाते हुए नजर आते थे। खुद इमाम हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जब बाजार तशरीफ ले जाते थे किसी चीज को खरीदने के लिए तो जानते हैं भाव ताल करते, बहुत ठोक बजा कर देखते, बार्गेनिंग करते, इतनी बार्गेनिंग करते कि सामने वाले को बिल्कुल मजबूर होना पड़ता उनके कहे हुए पर देने के लिए। उसे महसूस हो जाता कि इन्हें हकीकत की वाकिफियत है, हकीकत से वाकिफियत है, इसलिए बहुत ज्यादा वो नफा उनसे न कमा पाता और बार्गेनिंग करके कोई चीज खरीदते थे। लेकिन जब वही हसनैन करीमैन को अल्लाह के नाम पर लुटाना होता तो कभी ये नहीं देखते थे कि रुपया जा रहा या क्या जा रहा है, सब कुछ लुटा दिया करते। किसी ने हसनैन करीमैन से पूछा कि खैर के अंदर आप इतना लुटाते हैं और बाजार से खरीदने में भाव ताल करते हैं, क्या इस तरीके से खैर के अंदर लुटाना इसराफ नहीं है? तो फरमाया करते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फरमाया करते थे कि खैर में कोई इसराफ है ही नहीं, अल्लाह के नाम पे लुटाने ही के लिए तो अल्लाह ने हमें माल अता फरमाया है। लेकिन यहां सोच बदल गई, यहां फिक्र बदल गई और अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे अफकार इतने खराब हो चुके हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूरे मुआशरे का अगर जायजा लिया जाए तो इल्ला माशाअल्लाह सब उस रविश पर चल पड़े हैं जो रविश इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में तबाही
اور بربادی پیدا کرنے والی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اسراف کے سلسلے میں کس طریقے سے رسول اعظم نے قدغن لگائی۔ وضو کتنی عظیم چیز ہے، کتنا عظیم عمل ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا رات کو جب سویا کرو تو باوضو سویا کرو۔ ایک رات باوضو سوئے اور صبح کو جب اٹھنا تھا تو اٹھنے سے پہلے ہی دائی اجل کو لبیک کہہ چکے تھے۔ لوگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس صحابی نے شہادت کے حوالے سے حضور سے معروضہ پیش کیا تھا وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون اس صحابی کے صدقے میں قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا حالت وضو میں جس کا انتقال ہو جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن اتنا عظیم عمل، لیکن آپ جانتے ہیں ایک صحابی کو سرکار نے دیکھا وضو کرنے اور پانی بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، سرکار نے روکا لا تصریف لا تصریف لا تصریف۔ وضو کے سلسلے میں بھی اگر بے جا پانی خرچ کیا جائے ضرورت سے زیادہ تو اسے بھی حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں اسراف کہا گیا، اس سے بھی روکا گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں ان کھانوں کے حوالے سے جو شادیوں کے اندر کھانے بنتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کتنا کھانا پھینکا جاتا ہے، کتنا ویسٹیج ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرما تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر آئے، دیکھا تو ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، تناول فرمایا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حمیرہ یہ عزت والی چیز ہے، ایک بار کسی کے یہاں سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں ایک کھجور کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گری ہوئی دیکھی، ارشاد فرمایا جی تو چاہتا ہے کہ میں اس کو صاف کر کے کھا لوں لیکن مجھے کیا خبر کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج شادیوں کے اندر ڈرنکس جو ہے اس کو پھینکا جاتا ہے، کھانا پھینکا جاتا ہے، اسراف کیا جاتا ہے، کروڑوں کا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی نگاہ قرآن پر تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر تھی، اس لیے امام عشق و محبت نے اس قسم کی غلط رسموں کے سلسلے میں قدغن لگائی۔ اور سنو میرے امام نے اس غلط روش کے سلسلے میں اصلاح کرتے ہوئے جو پیغام عطا فرمایا اسے سنیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جن کھانوں کے اندر فخر و مباحات کے لیے اخراجات کیے جاتے ہوں کہ دکھاوے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اور جن کا شادی کی تقاریب کے اندر مرد و زن کا خلط ملط ہو، ایسی شادیوں میں جانے سے بچو، اس میں شرکت نہ کرو۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ غریب جو غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور صرف رسومات کی ادائیگی کے سلسلے میں شادی کے وہ دنیا سے قرض لے کر کے ان رسومات کو ادا کرتا ہے، ایسے شخص کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا رسومات کی ادائیگی کے لیے قرض لینا اس کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں ولیمے کا مطلب ہوتا ہے 10 ڈیشیں، ہمارے یہاں ولیمے کا مطلب ہوتا ہے مرغ اور بکرا، ہمارے یہاں ولیمے کا مطلب ہوتا ہے 1000 آدمیوں کا کھانا۔ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب ولیمے کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا ولیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا تھا وہ کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ ایک مکمل بکری کے ذریعے ولیمہ کیا تھا جس میں کم و بیش 300 افراد کھانا کھانے کے لیے شریک ہوئے تھے۔ یہ سب سے بڑا حضور کا ولیمہ تھا، اور یہ تصور کے ولیمے میں بکرا ہی ہونا چاہیے یا مرغا ہی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا ولیمہ اس طریقے سے بھی کیا کہ کھجور اور پنیر کے ذریعے بھی سرکار نے ولیمہ کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آدمی اپنی بساط سے باہر نہ جائے اور اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اسراف سے بچے، جہاں تک ہو سکے فضول خرچی سے بچے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا امام احمد رضا خان تو شادیوں سے بچنے کے بارے میں کہتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا، تو میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے جہاں جہاں اپنا ہو یا پرایا کوئی بھی غلطی کرتا ہوا نظر آیا، امام عشق و محبت نے اس کے سلسلے میں تنبیہ فرمائی اور اصلاح فرمائی، اس لیے کہ مجدد کسی عام انسان کا نام نہیں ہوتا، مجدد عدل کا پیکر ہوا کرتا ہے، وہ اپنی قوم کو جنت کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، وہ امت مسلمہ کو سیدھے راستے کا مسافر بنانا چاہتا ہے، وہ امت مسلمہ کے ہر غلط راستے کو روک کر انہیں سیدھے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مزارات کے حوالے سے بھی فرمایا کہ وہاں پر بھی ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر، جب تک کہ وہ چادر میلی نہ ہو جائے دوسری چادر وہاں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے اصلاح۔ تم بدعتی کہتے ہو اعلیٰ حضرت کو، تم امام عشق و محبت کے حوالے سے غلط الفاظ استعمال کرتے ہو، خدا کی قسم ان کے جیسا عاشق رسول 14ویں صدی میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، امام عشق و محبت اس عظیم اعلیٰ حضرت اور امام کا نام ہے جسے ہم اگر یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ بلال ہند تھے، وہ بلال ہند تھے۔ آپ ذرا سوچ اور اندازہ لگاؤ، انہیں ہر جگہ پر ہر مقام پر اپنے آقا ہی نظر آتے تھے، اور وہ اپنے آقا کو اتنا پلانا چاہتے تھے، اتنا پلانا چاہتے تھے، اتنا پلانا چاہتے تھے کہ بندہ رسول اعظم کی محبت میں اتنا ڈوب جائے، اتنا ڈوب جائے کہ خود اپنی کیفیت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج وہ لوگ جو اس فرشگیتی پر خدمت دین کے بہت سارے غیر ٹھیکیدار بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ حقوق اللہ کی بات تو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن حقوق العباد اور غریبوں سے سلوک کے سلسلے میں اگر ان کی زندگی دیکھی جائے تو کافی کوری نظر آئے گی۔ لیکن اے امام، آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کے مقام و مرتبے پر قربان، جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مسجد رضا کے اندر معتکف تھے، اور آپ کی خدمت میں ایک بچہ گھر سے توشادان لا کر حاضر ہوتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سحری کا وقت تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا، لیکن خادم توشادان لے کر کے حاضر نہیں ہوا، اور تاخیر کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اس ننھے سے بچے کو تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا اور ہلکی سی چپت بھی رسید کر دی۔ دن گزرا، شام کے وقت وہ بچہ پھر توشادان لے کر آیا۔ وقت کا عظیم مجدد، وقت کا عظیم عاشق رسول، وقت کا عظیم امام اس ننھے سے بچے کے سامنے دو زانو بیٹھا ہوا ہے، اور اس ننھے سے بچے سے کہتے ہیں، میں نے جس طرح تجھے چپت رسید کی تھی تو بھی مجھے مار کے بدلہ لے لے، تو بھی مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ کہتا نہیں حضور، میری غلطی تھی، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ کہا نہیں، گھر والوں نے تجھے دینے میں تاخیر کی ہوگی، تیری کوئی غلطی نہیں۔ یہاں تک کہ اس بچے کو منا رہے ہیں، چھوٹا سا ایک ڈبہ موجود تھا، اس میں جتنے پیسے تھے اعلیٰ حضرت نے وہ سب نکالے اور اس کی گود میں رکھ دیے اور کہا تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کو معاف کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسے نہیں، ایک بار چپت رسید کر دے۔ اس نے کہا نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور خود اس کے ہاتھ سے اپنے اس پر مارنے لگے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم دنیا کے حقوق کو پامال کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا داعی کہتے ہو، لاؤ اگر تمہارے پاس امام احمد رضا جیسے کردار کی ایک جھلک بھی موجود ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، آج جو مسجدوں کے اندر بیٹھ کر لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، اور ایک جماعت تو بستر ڈال کر پڑی ہی رہتی ہے، اور اس جماعت کی سرپرستی دوسرے لوگ کرتے بھی نظر آتے ہیں، ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، گپ شپ بھی کر رہے ہیں، سارے خرافات مسجد کے اندر کر رہے ہیں۔ انہیں سرکار کی یہ حدیث نہیں معلوم؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا میرے امام سے،
مسجد میں دنیا کی باتوں کو کرنے کا کیا گناہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں تم گناہ کی بات کرتے ہو؟ جو شخص مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرے وہ اپنے لیے قبر میں آگ کا انتظام کرتا ہے، اور اس دنیاوی باتیں کرنے والے کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی نیکیاں جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی دنیاوی باتیں اس کی نیکیوں کو کھا جایا کرتی ہیں۔ یہ تھا امام عشق و محبت کے دل کے اندر مسجد کا تقدس۔ اس طرح سے اصلاح فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، امام عشق و محبت کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا قدم قدم پر اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اصلاح فرمائی۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، بیعت رضوان کے موقع پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ سے بیعت لے لی اور جب کمرے میں پہنچے تو خواتین بیعت کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان عورتوں کی بیعت کے حوالے سے اللہ نے حکم دیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی بیعت کی۔ جانتے ہیں آپ، وہاں پر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتی، اللہ اکبر فرماتی ہیں، سرکار نے جن عورتوں کی بیعت کی، جانتے ہیں جن عورتوں سے بیعت لی، ان میں سے کسی کے جسم کو سرکار نے مس تک نہیں کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر کتنا ہی بڑا ہو جائے حضور جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں میں سے ان عورتوں سے بیعت لیتے ہیں تو سرکار جب ان کے جسم کو مس نہیں کرتے اپنے دست کرم کو یا اپنے وجود کو، تو پھر کسی پیر کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ عورتوں کی بیعت کے موقع پر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں؟ اعلیٰ حضرت نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت پڑی میرے امام نے وہاں اصلاح کی۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، جب تم جیسے لٹیرے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش بھی کرنے لگے تو تم جیسوں کو بھی اعلیٰ حضرت نے چھوڑا نہیں، اور تم لوگوں کے مغرور چہرے کو بے نقاب کیا اور کہا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب یہاں آخری بات عرض کر دوں اس لیے کہ کہیں میری فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ ایک اعتراض اس وقت بڑا زبردست چل رہا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ یار یہ کلمہ پڑھنے والے آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ یہ دیوبندی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ یہ وہابی کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک سوال پوچھوں گا، جواب دیجیے گا، جلدی جلدی ختم کر دوں۔ غزوہ احد کی تاریخ کون سی تھی؟ یہ غزوہ جس تاریخ کو ہوا تھا وہ تاریخ جانتے ہیں آپ؟ کون سی تاریخ کو ہوا تھا یہ غزوہ جس میں حضور خود شریک تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں معلوم؟ غزوہ احد جس میں حضور شریک ہوئے تھے تاریخ نہیں معلوم؟ غزوہ بدر جس میں حضور شریک ہوئے تھے تاریخ نہیں معلوم؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں شہید ہوئے تاریخ نہیں معلوم؟ لیکن کربلا کی تاریخ یاد ہے یا نہیں؟ بھئی جواب دیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، کتنوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے۔ جس جنگ میں حضور شریک ہوئے وہ جنگ کی تاریخ یاد نہیں۔ اس دن کوئی جلسہ بھی کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، لیکن کربلا کی جنگ سب کو یاد، بچہ بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، جوان بھی جانتا ہے، عورت بھی جانتی ہے، سب جانتے ہیں۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے اس جنگ میں حضور کے مقابلے کے اندر کھلے ہوئے کافر تھے، اور امام حسین جس جنگ کے لیے پہنچے تھے مد مقابل جماعت بھی ہوتی تھی، امام حسین پر درود بھی پڑھا جاتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، ان کے ہاتھ میں قرآن بھی تھا، ان کے ہاتھ ان کی وہ نماز کے بھی پابند تھے، یہ ساری چیزیں ادھر تھیں، اتنی بڑی جماعت، اور امام حسین 2 5 20 15 20 25 لوگوں کے ساتھ الگ سے اپنی جماعت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ بڑی جماعت چھوڑنی چاہیے کہ کرنی چاہیے، شامل ہونا چاہیے؟ ہمیں امام حسین نے درس دیا، سن لو، اور اللہ نے کربلا کی جنگ کو ہمارے سینے کے اندر یاد رکھنے کا جذبہ عطا فرما دیا، اور ہمیں ایک سوچ عطا فرما دی کہ اب کھلے ہوئے کافروں کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے منافق بہت آئیں،
اس لیے یاد رکھنا، ہر نمازی کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یہ دیکھنا کہ اہل بیت کی محبت کہاں موجود ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کلمہ حضور کا پڑھ رہے ہیں، حضور کو معاذ اللہ مختار نہیں مانتے۔ یعنی اب آپ سوچیں، اگر کسی سے کہیں اپنے نبی کی شان بیان کرو اور معاذ اللہ وہ نبی کی یہ شان بیان کرے کہ ہمارے نبی تو معاذ اللہ اپنی بچی کو بھی نہیں بخشوا سکتے، کیا وہ آپ کے نبی سے محبت کرے گا؟ یہ کس قسم کی تبلیغ؟ اور مجھے تعجب ہے ان کے جلسوں میں شریک ہونے والے اور بیٹھ کر سننے والوں پر جو یہ بکواس بیٹھ کر کے سنتے بھی ہیں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ، فضول خرچیوں سے بچو، اعتدال کی راہ اختیار کرو، نہ سب لٹا دو اور نہ گلے سے ہاتھ باندھ کے رکھو کہ کچھ نہ دو، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرو۔ شادی بیاہ کے اندر فضول رسموں سے بچو، فضول خرچیوں سے بچو، حالات بد سے بدتر ہیں۔ پہلے مسلمانوں میں خودکشی کرنے والوں کے بارے میں کم سنا جاتا تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے زیادہ سنا جا رہا ہے کہ لون کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، بچیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے بہت سارے خودکشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی شادی کو سادگی کی طرف لے جاؤ۔ اگر امام میں اس کو محبت کی محبت سینے کے اندر موجود ہے تو فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ فضول خرچی سے بچنے کا پیغام اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے نہیں، قرآن کی روشنی میں دیا ہے اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیا ہے۔ آؤ سنیت سے وابستہ ہو جاؤ، اور یاد رکھیں سیدۃ النساء کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، ان کے عمل پر اللہ قرآن کی آیت نازل فرماتے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ اگر نظر مانیں اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلا دیں اور پھر ان کے جذبے کا اظہار وہ کریں تو مولا جبریل امین کو بھیج دیتا ہے کہ میرے محبوب کی بیٹی کا کتنا عظیم جذبہ ہے، اور قرآن کی یہ آیت ان کے عمل کی عکاسی کرتی نظر آتی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان سے بچیں، ان سے پرہیز کریں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے مشن سے وابستہ ہوں، اور رسول اعظم کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھائیں، اور اپنے آپ کو ہر غلط چیز سے، ہر برائی سے، ہر مکروہ، ہر آوارگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں سنیت پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔